پروسیس کو, اس سارے کانفلکٹ کو کل ڈیفیوز کر دیا گیا. اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا. الٹیمیٹلی بات یہ نکلی کہ فی الحال کوئی نہریں نہیں بن رہی اور آئندہ بھی بنانے کا ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس اس وقت کی ضرورت ہے جو پاکستان انڈیا کے معاملات جس تیزی سے صورتحال بگڑ رہی ہے, تو آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. اکرم راجہ پی ٹی آئی نہیں ہے, شاندانہ گلزار پی ٹی آئی نہیں ہے, بشرا بی بی پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک شخص کا نام ہے اور اس کا نام ہے عمران خان, اور اس کی طرف سے کوئی میسج نہیں. کہاں انسیڈنٹ ہوا ہے؟ پہلگام میں. انہوں نے کہا وہ کتنا دور ہے بارڈر سے, یہ بتایا جائے وہاں پہ انڈیا کی کتنی فوج تعینات ہے. اتنی لاکھوں فوج کے باوجود ان کا سیکیورٹی لیپس نہیں ہے, یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی ان کی طرف سے پیغام بھی آیا. پاکستان نیریٹو کی بنیاد پر متحد ہوتا جا رہا ہے, مضبوط ہوتا جا رہا ہے. انڈیا نیریٹو کی بنیاد پر کمزور ہوتا جا رہا ہے. پھر ایف آئی آر میں سر لکھا ہوا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی حملہ آور نے, جبکہ ادھر کہا جا رہا ہے, پوری دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے نام لے کے ہندوؤں کا. لیکن کچھ ایسے بدبخت اور بےغیرت لوگ ہیں جو بیرون ملک ہیں, نام پاکستان کا استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف فرض سرائی کرتے ہیں, پاکستان پر تہمت لگاتے ہیں. جس قدر غلیظ لوگ نکلے ہیں نا, دیکھیے آپ اپنے وطن کے خلاف کوئی کارروائی کریں, آپ جیسے بھی آپ کے حالات ہوں, آپ کا فرض بنتا ہے, آپ کی سرشت میں ہوتی ہے, آپ کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ساری باتیں بھلا کے اپنے وطن کے دفاع کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی, عمار مسعود صاحب کے ساتھ, اور آج بھی ہم 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو جو پاکستان انڈیا سٹینڈ آف ہوا ہے, اس سے انڈیا کی معیشت کا اثرات آنا شروع ہو گئے. ایئر لائنس جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں, اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے لیے اچھی خبر اس کرائسس سے نکلی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اختلافات ختم ہو گئے. حکومت کل وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی, جو نہروں کے مسئلے پہ صوبوں اور وفاق میں کشمکش تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو یعنی پاکستان یونائٹڈ ہو رہا ہے, ایک کرائسس میں ایک اپرچونٹی بنی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ منسلک رہے ہیں, پاکستان کے بینیفیشری رہے ہیں, مگر وہ اب بیرون ملک بیٹھ کر اس کرائسس کے وقت میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ٹولز بن رہے ہیں. انڈین چینلز ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی سوشل میڈیا ان پہ سیخ پا ہے, ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کر لیتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو جناب پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو اپنا حق لے کے چھوڑیں گے, اور سندھ اور وفاق میں کنفرنٹیشن کی سچویشن, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کنفرنٹیشن کی سچویشن, وہ سب ڈیفیوز ہو گئی اور ایک یونیفائڈ میسج آیا دونوں کی طرف سے کہ ہم یونائٹڈ ہیں. اور سندھ میں جو ہڑتال ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بڑا شدید کرائسس تھا, اور یہ حکومت کے لیے بھی بڑا شدید کرائسس تھا, یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت شدید کرائسس تھا, یہ پاکستان کے لیے بھی بہت شدید کرائسس تھا. تینوں کی وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کے لیے اس لیے کرائسس تھا کہ پیپلز پارٹی کی سپیس سندھ میں نیشنلسٹ جماعتیں لے رہی تھیں, اور وہ نیشنلسٹ جماعتیں وہ ووٹ بینک کیپچر کر رہی تھی جو کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کہیں یہ نعرہ لگے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو بیچ دیا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اب سندھ رہ گیا. اور ساتھ ساتھ انہیں فکر یہ تھی کہ وفاق کے اندر بھی ایک سیٹلمنٹ کے تحت, ایک ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے اس حکومت کا پارٹ ہونا ہے. اگر یہ حکومت فیصلہ کرتی تو بلاول بھٹو کو, پیپلز پارٹی کو اس سب کے باوجود اس کا ساتھ دینا تھا. تو وہ بڑے عجیب و غریب سچویشن میں تھے. اس صورتحال میں پیپلز پارٹی پھنسی ہوئی تھی. حکومت اس لیے پریشان تھی کہ بھائی حکومت کے پاس تو حکومت کو تو یہ ڈر تھا کسی نے اس کی کرسی کھینچ لینی ہے, اور پیپلز پارٹی اگر نکل جاتی ہے, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے اور بات ختم ہو سکتی ہے. شہباز شریف صاحب کسی دورے پہ گئے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ آ کے پرائم منسٹر بلاول بھٹو کے, ان کا خوف حق بجانب تھا. ماضی میں ایسا ہوتا رہا. پاکستان کے لیے اس لیے یہ خطرناک خبر تھی کہ بھارت کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے, اس وقت میں ہمیں ملی یکجہتی کی ضرورت تھی, قومی اتحاد کی ضرورت تھی. اس وقت اگر صوبے آپس میں جھگڑیں گے, پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے کے پی کے میں, وہ تو آپ سب کو پتہ ہے, لیکن اگر سندھ کا بھی وفاق سے اختلاف ہو جاتا تو وفاق کو بہت نقصان ہوتا, نیشنل یونٹی کو نقصان ہوتا. تو اس سارے پروسیس کو, اس سارے کانفلکٹ کو کل ڈیفیوز کر دیا گیا. اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا.
الٹیمیٹلی بات یہ نکلی کہ فی الحال کوئی نہریں نہیں بن رہی اور آئندہ بھی بنانے کا ضرورت نہیں ہے. ہم نے بھی ایک سیمینار کیا تھا, اس کے اندر بھی نتیجہ یہی نکلا تھا, یہ کوئی بہت انٹیلیجنٹ آئیڈیا نہیں ہے. موجودہ نہروں کی صورتحال بہتر کر کے مختلف نئی فصلیں ٹرائی کر کے زراعت کو فروغ کیا جا سکتا ہے, ماڈرنائز کیا جا سکتا ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں جی, ہمیں تو بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے انڈیا کا کہ اس نے ہماری قوم کو متحد کر دیا ہے. اب بلاول بھٹو کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں, فارن منسٹر ہیں, فارن منسٹر ہیں, بڑا اچھا نیریٹو بھی بناتے ہیں. انہوں نے پاکستان کا مقدمہ بھی لڑا ہے, اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی وجہ سے پاکستان پہ الزام ایک دم دھر لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں نیشنل یونٹی کا یہ میسیج بہت اچھا میسیج ہے. بلکہ آپ اگر آگے آ کے کوئی آل پارٹیز کانفرنس کروائی جائے تو یہ بھی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہوگا کہ ساری پارٹیز کو متحد کیا جائے, جماعت اسلامی, JUI, ایون پی ٹی آئی کی طرف سے بھی میسیج ہے. آپ دیکھیں کل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, وطن کے دفاع کے لیے جو وہ اقدامات کریں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے. اچھا, یہ بہت اچھی بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس اس وقت کی ضرورت ہے جو پاکستان انڈیا کے معاملات جس تیزی سے صورتحال بگڑ رہی ہے, تو آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. لیکن آپ نے کہا کہ ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. PTI کی طرف سے میسج آیا ہے, PTI کی طرف سے آپ نے دلیل یہ دی کہ بیرسٹر گوہر کا میسج آیا. بیرسٹر گوہر PTI نہیں ہے, علی امین گنڈا پور PTI نہیں ہے, سلمان اکرم راجہ PTI نہیں ہے, شاندانہ گلزار PTI نہیں ہے, بشرا بی بی PTI نہیں ہے. PTI ایک شخص کا نام ہے اور اس کا نام ہے عمران خان, اور اس کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا. شاید اس سے پہلے ابھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ان کی بہن کا میسج دیکھتا ہے, علیمہ خان. ان سے کسی نے سوال کیا کہ جو انڈیا میں پہلگام میں ہوا ہے, تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کہاں انسیڈنٹ ہوا ہے, پہلگام میں. انہوں نے کہا وہ کتنا دور ہے بارڈر سے, یہ بتایا جائے وہاں پہ انڈیا کی کتنی فوج تعینات ہے. اتنی لاکھوں فوج کے باوجود ان کا سیکیورٹی لیپس نہیں ہے, یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی ان کی طرف سے پیغام بھی آیا. تو بیسیکلی ایک نیشنل یونٹی کے فورم کی ضرورت ہے اور نیشنل یونٹی آنی چاہیے. اور یہ بات بھی ہے کہ پاکستانی قوم کا یہ ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ جب بھی کرائسس آتا ہے, جب انڈیا جیسے دشمن کی طرف سے کوئی گیدڑ بھبکیاں ملتی ہیں, تو پوری قوم سارے اختلافات بھلا کر ایک دم یکجان ہو جاتی ہے. اور ایک جیسے 1965 میں کیا ہوا تھا, کہتے ہیں 1965 میں جو مودودی صاحب سے جماعت اسلامی کے ان کو سزائے موت دلوائی تھی اس وقت کے جنرل ایوب صاحب نے, صدر جو تھے. تو لیکن جب جنگ شروع ہوئی, سب سے پہلے مودودی صاحب کا بیان آیا کہ ہم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں انڈین جارحیت کے مقابلے میں. یہی میسیج میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آنا چاہیے اور باقی اپوزیشن کی طرف سے بھی آنا چاہیے, کیونکہ جو بھی ہے گھر ہے تو ہم سب ہیں. اس وقت گھر کی حفاظت کا معاملہ ہے. بھائی آپس میں جو سارے گھر والے ہوتے ہیں وہ سو اختلاف رکھتے ہیں, لیکن بیرونی دشمن آ جائے, ڈاکو آ جائے, چور آ جائیں, سب ایک یونائٹڈ فرنٹ رکھتے ہیں. پاکستان نیریٹو کی بنیاد پر متحد ہوتا جا رہا ہے, مضبوط ہوتا جا رہا ہے. انڈیا نیریٹو کی بنیاد پر کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انڈین حکومت نے خود طریقے سے وہاں پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے, 7-8 لاکھ فوج ایک جگہ ہو اور وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو فوج آپ کی ستوپی کے سوئی بھی ہے انڈیا کی. ایک یہ ہے. دوسرا وہ ایک میاں بیوی ہیں, ان کے بارے میں انڈین میڈیا نے اڑا دیا کہ انہیں مار دیا, ان کے ماتم پڑ گئے, اس کی بیوی نے کہا بھائی ہم زندہ ہیں, ساری دنیا ہم. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ. اور ابھی جو FIR عمار صاحب آئی ہے, FIR آئی ہے پہلگام انسیڈنٹ کی جو سامنے آئی ہے, اس میں اتنے سارے فلاز ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیرونی دشمن کی ایما پر, یعنی FIR آپ آدھے گھنٹے کے اندر درج کروا رہے ہیں, اس میں آپ نے یہ الزام بھی لگا دیا. اس سے فاسٹ فلیگ کے بہت زیادہ شواہد. پھر FIR میں سر لکھا ہوا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی حملہ آور نے, جبکہ ادھر کہا جا رہا ہے, پوری دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے نام لے کے ہندوؤں کا. یہ بھی مس رپورٹنگ ہے. یعنی کہ آپ ایک واقعہ نہیں لکھیں گے, انڈیا کے میڈیا کی مس رپورٹنگ, انڈیا کی گورنمنٹ نے جس طرح اس کو مینیپولیٹ کیا فیکٹس کو, وہ اب سامنے آ رہے ہیں. اور یہ فاسٹ فلیگ کی بات جو ہے وہ کئی شواہد اس کے آگے ہیں. دیکھیں اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے انڈین حکومت نے اگر یہ ڈرامہ سٹیج کیا ہے تو اس طرح سٹیج کیا جیسے بالی ووڈ کی فلموں میں بے تحاشا فلاز ہوتے ہیں لیکن رنگ روغن بڑا ہوتا ہے. تو ان کا انڈین میڈیا نے اس کہانی میں رنگ بھرنے کی بڑی کوشش کی, لیکن انڈیا میں بڑا شدید پینک ہے. ان کی ایئر لائن کا ہی آپ حال دیکھ لیجئے. آج ان کے نائب صدر تھے, انہوں نے کہیں جانا تھا اور ان کی فلائٹ 1.5 گھنٹہ اٹلی جانا تھا, ان کے فلائٹ لیٹ. اور ہر جس شخص نے وہاں سے اس روٹ سے سفر کرنا ہے
1.5 घंटे 2 घंटे लेट हो रही है, पेट्रोल की कॉस्ट अलग पड़ रही है। तो इंडियन एयरलाइन का तो बट्टा बैठ गया है। पाकिस्तान ने बड़ी इंटेलिजेंट मूव की है कि वो तो सिंतास वगैरह करते रहे हैं जहाँ से एज सच कोई इतना पानी भी नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान ने प्रैक्टिकल टेंजिबल फोकस्ड इकदाम किया है। बिल्कुल। और एयरलाइंस का देखें, पाकिस्तान ने जो कल इकदाम का अनाउंस किया है ना, शॉर्ट टर्म में वो बड़े पिंचिंग है उनके लिए। देखें, दरियाए सिंध का पानी वो कैसे बंद करेंगे, या इंडस वाटर ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करते हुए उसका पानी रोकने में उनको सालों लगेंगे, डैम बनाने में। कोई टूटी तो नहीं है, जैसे कल भी हमने बात की थी। तो वो तो बनाते बनाते बनाएंगे, उनको तो आज ही से नुकसान होना शुरू हो गया। और आज उनकी एयरलाइंस जो है वो परेशान है, और इंडिया में सारे लोग परेशान हैं कि भाई जहाँ जहाँ जाना था 2-2 घंटे की फ़्लाइट बढ़ गई। कई जो डायरेक्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ़्लाइट्स होती हैं, जो पूरी दुनिया की कई बनल बरआज़मी जो फ़्लाइट्स होती हैं, वो विदाउट फ्यूलिंग अब नहीं जा सकेंगी। वो उनको दोबारा स्टॉप ओवर लेना पड़ेगा। आपको पता है स्टॉप ओवर कितना मुश्किल होता है। VIP मूवमेंट है उनकी, वो ख़राब हुई है। तो बेसिकली इस वक्त इंडिया में लोगों को महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्स दिया है, और इस रिस्पॉन्स की वजह से इकनॉमिक कॉस्ट उसकी आ गई है, और वो हो रही है। इसी वजह से कहते हैं गिदड़ बकरियों का कोई फ़ायदा नहीं होता। मीडिया ये तो कह देता है कि जंग छेड़ दो, वो कर दो, लेकिन बाद में कॉन्सिक्वेंसेस जब सामने आते हैं तो पता चलता है कि एक वाइज डिसीजन नहीं। कुछ तजिया ये भी कह रहे हैं कि भारत कोई बुज़दिलाना कार्रवाई करने की एबिलिटी भी रखता है। जैसे पहले आए थे, कब्जे मार के चले गए थे, उसी तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे ज़रूर। देखें, उन्होंने अपने आप को अपने अवाम के सामने मोदी सरकार ने डिफेंड करना। तो बिहार में जो मोदी साहब ने खिताब किया, वो लोगों को मुश्तिल किया, उकसाया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और कोई जंग का नारा सा लगा दिया। अब इस सूरत हाल में तो अगर इसको ज़रा डीप देखा जाए तो यूँ लगता है कि उन्होंने पहले से किसी एक एक्शन की, वो क्या एक्शन हो सकता है, की तैयारी की हुई है। अब लेट्स सी कि इस पे क्या बनता है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है यार। देखिए, आपने बात की, सारी सियासी जमातें मुत्तहिद हो गई, लोग मुत्तहिद हो गए, लोगों ने अपने इख्तलाफात भुला दिए। पानी के नहरों के तनाज़े पे हुकूमत जा सकती थी, लेकिन सारे इकट्ठे होकर बैठ गए। लेकिन कुछ ऐसे बदबख्त और बेगैरत लोग हैं जो बैरून मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करते हैं, पाकिस्तान पर तहमत लगाते हैं, और उस तहमत के बदले डॉलर कमाते हैं। नाम सिर्फ नहीं, वो रातिब खोर रहे हैं, वो सरकारी माल इस्तेमाल करते रहे हैं, सरकार से तनख्वाह लेते रहे हैं, सरकार से फंड्स लेते रहे हैं। एक मोहित पीरज़ादा साहब हैं जिनकी ग्लोबल विलेज स्पेस होती थी, उन्होंने जनाब जो बयान दिया कल, एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, परवीन स्वामी हैं, इंडियन जो राइटर हैं, उन्होंने लिखा कि ये बेवकूफ़ाना ख्याल होगा कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग की जाए तो फ़ौज के साथ PTI नहीं खड़ी होगी या कौम मुत्तहिद नहीं हो जाएगी। तो ये उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हैं। यानी इंडियन साफ़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होगी, ये कहते हैं नहीं मुत्तहिद होगी, आपको डायनामिक्स का नहीं पता। तो मैं सोचता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको पाला गया था यार, ये लोग इतने घटिया निकले हैं कि बिल्कुल धरती माँ से वफा ही भूल गए। ये हैं, एक आदिल राजा साहब हैं, वो तो आपको पता है वो आर्मी के मेजर थे, वो अब वहाँ गए, वहाँ से वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया। यानी कि वो इंडिया में अपोजिशन कह रही है सिक्योरिटी लैब्स है, पता नहीं ये फॉल्स फ्लैग है, कश्मीर से लोग कह रहे हैं, लेकिन ये जनाब इस्लामाबाद से गए हुए, कायदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ये ऐसे घटिया इंसान हैं कि वहाँ जाकर ये अपनी ही वतन पे तोहमत लगा रहे हैं। कहते हैं ना, तोहमत लगा के वहाँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे फरोश को मर जाना चाहिए। ये शेर ज़माने में हम सुनते थे, जब ये हमें सुनाया करते थे। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जिस कदर गलीज लोग निकले हैं ना, देखिए, आप अपने वतन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, आप जैसे भी आपके हालात हों, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी सरिश्त में होती है, आपकी फितरत में ये बात होती है कि आप सारी बातें भुला के अपने वतन के दिफा के लिए डट के खड़े हो जाते हैं। ये वो बदनस्लें हैं जो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये यहाँ से फंड्स खाते रहे हैं, और ये सारे इमरान खान के दौर के चैम्पियन हैं। तो बदकिस्मती ने इस मुल्क के साथ बहुत बुरा भला किया है। लेकिन मुझे बड़ा हौसला होता है कि अब इस तरह के लोगों की तादाद कम होती जा रही है, लोगों को इन लानती किरदारों के बारे में पता चलता जा रहा है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।